اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ہمارا درس چونکہ سورہ احزاب کے حوالے سے چل رہا ہے۔ پچھلے جمعے چونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم موقع پہ ہم نے اس موضوع پہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور شعبان کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو گیا۔ بڑی نسبت ہے شعبان کی بھی، اور اس کی عظمت اس ایک جملے سے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت دی، اور اتنی نسبت دی کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ یعنی رمضان کے علاوہ جو اہمیت تھی وہ شعبان کی تھی۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو بہت اہمیت دی ہے، اپنی ذات کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ جو بات ہم کر دیتے ہیں، آپ بھی سبحان اللہ کہہ کے میری تائید کرتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ انس پیدا نہیں ہو رہی۔ محبت جو ہے نا، جس چیز کے ساتھ نبی پاک کو نسبت ہے ان چیزوں سے محبت نہیں پیدا ہو رہی۔ مثلا رجب ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، یا آگے شعبان ہے، اور پھر رمضان میں کیا، تو وہ ایک دل کی جو کیفیت ہے وہ نہیں بن رہی۔ اس کی وجہ میں نے ایک دن آپ سے عرض کی تھی کہ ہم نے الٹا طریقہ جو ہے نا وہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اسلام کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے زبان سے بات کریں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ چیز دل میں داخل ہوگی۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے دل اس حق کو تسلیم کرے، یعنی جب دل اس حق کو قبول کر لے گا تو اس دل کے حق کی گواہی زبان دے گی۔ تو یہ فرق ہے اصل میں ہمارے شعوری لیول پہ بھی، کہ ہم زبان سے کہی ہوئی بات کو ایمان سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایمان ہے ہی دل کی کیفیت۔ دل کے اندر جو یقین ہے اس کا نام ایمان ہے، اور وہی دیکھا جائے گا قیامت والے دن بھی وہی دیکھا جائے گا۔ اسی یقین پہ آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ پرکھے جائیں گے۔ اور اسی لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لیے بھی کیا فرمایا تھا کہ ماں باپ سے، اولاد سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جب میں محبوب نہ ہو جاؤں تو مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اب محبت کی کیفیت بھی دل میں ہوگی نا، زبان میں تو نہیں ہوگی۔ تو جب دل میں وہ کیفیت ہوگی تو پھر شعبان بھی اچھا لگے گا، پھر رمضان بھی اچھا لگے گا، پھر نبی کے اصحاب بھی اچھے لگیں گے، نبی کے اہل بیت بھی اچھی لگیں گے۔ تو وہ محبت کی کیفیت دل میں ہوگی تو قرآن سے بھی انس پیدا ہوگا، رمضان سے بھی انس پیدا ہوگا۔ تو یہ جو ہم
زبان پہلے ہے اور دل بعد میں ہے، تو اسلام اس کو نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے کہ دل میں یقین پہلے ہو، زبان اس کا بعد میں اقرار کرے، اس کیفیت کا اقرار کرے۔ اس لیے وہ جو آیت بار بار اب تو آپ کے ذہن میں ہے نا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو عمل کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ کیوں زبان پہ وہ بات لاتے ہو اگر تمہارے دل کی وہ کیفیت نہیں ہے؟ کیوں محبت کے دعوے کرتے ہو اگر دل میں محبت ہے ہی نہیں؟ اور میں تو یہ قرآن پاک کی آیت اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ آئندہ جو ہمارے پاس وقت ہوگا تو تفصیلاً بھی بات کریں، آج صرف ریفرنس کے طور پہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا هَلْ يَسْتَوُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا، اس کو سادہ زبان پہ سمجھے، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، فاسق کہتے ہیں توڑنے والے کو، جو بھی اللہ رسول کی حدیں توڑتا ہے نا اس کو فاسق کہتے ہیں۔ فسق کی سزا بھی گمراہی ہے، جہنم ہے۔ مثلا جو حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں ان حدوں کو جو توڑتا ہے وہ فاسق ہے۔ جو اعلانیہ جان بوجھ کر اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، اور مومن کون ہے؟ جو اس کی حدوں کا خیال کرے۔ فاسق کون ہے؟ جو حدیں توڑتا ہے۔ تو فرمایا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہو گئے؟ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں؟ یعنی صرف تمہاری زبان کے کہنے پہ ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے مومن بھی ہے، بس زبان سے تو کہہ رہا ہے نا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ حدوں کی حفاظت کرنے والا صاحب ایمان ہوتا ہے، حدیں توڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔ تو ہم یہ پہلی آیہ مبارکہ ہی دیکھ رہے تھے کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو، ان کو فالو نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو۔ اس کے لیے ابتدائی باتیں میں نے عرض کر دی تھی کہ وہ تمام حدیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بیان ہوئی ہیں ان کی مخالفت نہیں کرنی، کافروں کو راضی کرنے کے لیے، منافقوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس کی مثالیں میں نے دو چار چلو روین کے طور پہ، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ جو پچھلے سے پچھلا جمعہ تھا وہ ذہن میں آ جائے، کہ اگر وہ عیسائیوں نے اپنی داڑیاں رنگی ہوئی نہیں تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو رنگ لو اور ان کی مخالفت کرو۔ وہ صرف موزے پہنتے تھے، سرکار نے فرمایا موزے بھی پہنو اور جوتے بھی پہنو، ان کی مخالفت کرو، یعنی تمہاری شناخت علیحدہ علیحدہ ہو۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادات میں بھی عاشور کا روزہ 10 محرم کا رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پہ موسیٰ کا حق زیادہ ہے، موسیٰ میرا بھائی ہے، اور مسلمانوں کو فرمایا کہ تم بھی عاشور کا روزہ رکھو، لیکن ان سے مماثلت نہ ہو، یہ ایک رکھتے ہیں تم 2 رکھو، فرق ہو، پتہ ہو تمہارا اور ان کا فرق ہونا چاہیے۔ پھر وہ میں نے ایک وہ بھی چیز آپ کو بتائی تھی کہ تہمد کا اور شلوار کا پہننا، سو سرکار نے فرمایا تم دونوں پہنو۔ جہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی اطاعت کفر ہوتی ہے، یعنی کفر میں اگر ان کی اطاعت کریں گے تو آپ بھی کافر ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی اطاعت گمراہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی معصیت میں، گناہ میں ان جیسا بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور تیسری چیز جو مکروہات میں، مکروہ تحریمی میں ہے کہ ان جیسے شعار جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں آپ،
تو یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ کبھی کبھی آپ کافروں کی اطاعت میں کفر تک پہنچ جاتے ہیں، کبھی گمراہی تک اور کبھی کراہت تک پہنچتے ہیں۔ اگر آپ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو کفر تک لے جائے گی۔ مثلاً ان کا عقیدہ یہ ہے، میں بس ایک مثال دوں گا چونکہ اس دن بھی کافی وقت اس پہ ہو گیا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اچھا، یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ جو ہے نا آسمانوں پہ اٹھائے جانے والا ہمارا عقیدہ، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ صلیب پہ چڑھایا گیا، ولیکن شبہ، یعنی ان کی ایک شبیہ ہم نے بنا دی تھی۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حواری ان کی شکل کا بن گیا تھا، اس کو صلیب پہ چڑھایا گیا۔ یعنی قرآن کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو نہ قتل کیا گیا ہے نہ صلیب پہ چڑھایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا تو اس کے بعد اللہ نے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو آسمانوں پہ اٹھایا، یعنی آسمانوں پہ اٹھائے جانے کا عقیدہ ان کا بھی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے، اب وہ اپنے اس عقیدے کے اظہار کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے گلے میں صلیب کا نشان لٹکاتے ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ جو پھانسی کی ہے نا علامت، وہ اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ اب اگر آپ بھی ان کے دیکھا دیکھی صلیب کا نشان اپنے گلے میں لٹکائیں گے تو یہ چیز آپ کو کفر تک لے جائے گی، چونکہ اب آپ نے ان کی اطاعت ان کے عقیدے میں کی ہے۔ اب تو ظاہر ہے وہ حالات نہیں، نہ ہمارا ویژن اتنا ہے۔ ہمارے تحریک پاکستان کے بہت بڑا نام ہے سردار عبدالرب نشتر کا، یہ پہلے گورنر بھی ہمارے پنجاب کے بنے۔ قائد اعظم کی تقریروں کا ترجمہ یہ کیا کرتے تھے، قائد اعظم چونکہ وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے، تو یہ بھی وکیل تھے اپنے دور کے، بہت بڑے لائر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن ایسے کسی مجلس میں بیٹھا تھا تو ایک کرسچن نے، ایک عیسائی نے مجھے کہا کہ تو دو قومی نظریے پہ بات کیسے کرتا ہے، تیرا کیا تعلق ہے دو قومی نظریے کے ساتھ، کہ مسلمان اور قوم ہیں اور کفار اور قوم ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ تو نے نشانی تو ہماری اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا میں نے کون سی نشانی؟ اس نے کہا دیکھو ہمارے ہاں یہ جو ٹائی پہننا ہے نا، یہ صلیب کا نشان ہے۔ یہ جو ٹائی پہنی جاتی ہے نا، یہ عیسائیوں نے، ایک تو ہے نا کہ وہ کسی دھات کی صلیب گلے میں لٹکا لیتے ہیں، ان کے پادریوں کے گلوں میں اکثر آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن دوسرے جو لوگ تھے وہ صلیب کو ٹائی کے طور پہ، یعنی ٹائی جو ہے یعنی ایک بندہ لٹکا ہوا ہے، یہ دونوں کندھے اور یہ ساری، یہ صلیب کا نشان وہ بناتے ہیں۔ تو سردار عبدالرحمن نشتر کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تم نے شکل تو ہماری بنائی ہوئی ہے اور دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ اس کے بعد سردار عبدالرحمن نشتر کی تصویریں بھی دیکھیں، انہوں نے ساری زندگی پھر ٹائی نہیں پہنی۔ یعنی جب پتہ چل گیا کہ یہ ان کے عقیدے کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قائد اعظم نے بھی پاکستان بننے کے بعد جب ان کے سامنے بھی یہ بات آئی تو قائد اعظم نے بھی پھر وہ شلوار قمیض اور اشکن پہنا، ٹائی نہیں پہنتے تھے۔ لیکن ہمارے کتنے نوجوانوں کو اس بات کا علم ہے کہ کم از کم جو ان کے عقائد ہیں ان عقیدوں کی تو پیروی نہ کی جائے۔ کتنے شوق سے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ عقیدے میں پیروی کریں گے تو وہ پیروی، اب اس میں دل میں محبت بھی ہو
اور ظاہری شکل اچھا یہ ظاہری شکل و صورت بنانے سے بھی منع اس لیے کیا گیا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں. یہ مثلاً یہ جو آپ کا معاشرتی تمدنی نظام ہوتا ہے نا، کلچر جسے آپ کہتے ہیں، سویلائزیشن کہتے ہیں، تہذیب کہتے ہیں، اس میں لباس بھی ہوتا ہے، آپ کے کھانے پینے کے طریقے بھی ہوتے ہیں، آپ کی رہائش بھی ہوتی ہے، آپ کی ثقافت بھی ہوتی ہے، آپ کا سفر بھی ہوتا ہے. یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں جو رہن سہن ہوتا ہے معاشرے کا، یہ سارا اس میں شامل ہوتا ہے. اچھا میں ایک اور مثال چلو ذہن میں آ گئی. ہمارے ہاں ایک علامت ہے، کسی کو بڑا ثابت کرنا ہو تو اس کو ہم سٹار کہتے ہیں. آپ نے اپنے وہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کی ٹوپی پہ بھی وہ سٹار کا نشان دیکھا ہوگا. آپ کے قومی پرچم جو ہے جھنڈا، اس پہ بھی سٹار کا نشان ہوگا. اب یہ جو مسلمان شروع سے ستارہ جو علامت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کے 5 کونے ہوتے ہیں. مسلمان جو سٹار بناتے ہیں نا، اس کے کونے 5 ہوتے ہیں. لیکن یہودی جو ہے وہ شروع سے ہی 6 کونوں والا سٹار استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے جن لوگوں کو نہیں پتا، وہ ایک ہمارے صحافی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب ادھر فلسطین میں گیا تو وہاں ایک یہودی نے میں نے وہ سٹار مجھے نہیں پتا تھا وہ 6 کونوں والا، تو اس نے آتے ہی مجھے کہا کہ تم یہودی ہو. میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں یہودی. اس نے کہا تو پھر یہ 6 کونوں والا سٹار تم نے کیوں لگایا ہوا؟ یہ تو ہماری نشانی ہے. اب ان کے ہاں پتہ ہے نا یہ 6 کا مطلب، کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور 7ویں دن اس نے آرام کیا تھا. اللہ تھک گیا تھا. اس کی بار بار تردید آتی ہے قرآن کریم میں کہ اللہ نہیں تھکتا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تاخذہ یعنی اس کو پکڑتی نہیں نیند. یہ پکڑنے کا معنی پتہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ میں مثلاً شام کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ نیتاً ارادتاً جاتا ہوں، وہ سونا اور ہے. نیند کا پکڑنا اور ہے. جب میں کسی مجلس میں ایسے بیٹھا ہوں، اب میرا سونے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اس تھکاوٹ کی وجہ سے جب نیند آ کے میرے اوپر قبضہ کر لیتی ہے، یہ ہے لا تاخذہ، اس کو پکڑتی نہیں نیند. یعنی اس کے پیچھے اتنا بڑا کہ وہ تھکتا ہے ہی نہیں. یعنی ارادے سے سونا تو بڑی دور کی بات ہے، نیند اس کو پکڑ ہی نہیں سکتی، نہ اونگ اس کو پکڑ سکتی. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنا کہ جہاں اعتقاد عقیدے کا معاملہ ہو تو وہاں پر پھر اس بات کا پرہیز ضروری ہے کہ ایک مسلمان جو ہے ان کے عقیدے کی پیروی نہ کرے. اب معصیت ہے، گناہ ہے، وہ جو میں نے فسق کی بات کی ہے، مثلاً شراب حرام ہے، آپ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی محفلوں کے حساب سے بیٹھنے کے لیے آپ بھی شراب کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو اطاعت ان کی ہوگی یہ گمراہی ہوگی، یہ کفر تک نہیں لے کے جائے گی. لیکن گمراہی بھی کیا ہے؟ جہنم ہے. ہاں یہ بھی کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ فاسق کی گواہی بھی قبول نہیں کرنی، عدالت میں فاسق کی گواہی قبول نہیں کرنی. جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے وہ گواہی خاک دے گا. فاسق کو مسلح پہ نہیں کھڑا کرنا، فاسق کو منبر پہ نہیں بٹھانا، فاسق کی بیعت نہیں کرنی. اب یہ ساری جو 4-5 باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ تھا وہ جملہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک مومن ایک فاسق کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کے ہاتھوں میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہے؟
کہ بھائی یزید نے ظاہراً کلمے کا تو انکار نہیں کیا تھا نا، اس فسق کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے۔ تو مومن تو ظاہر ہے اس کے سامنے۔ یہ میں جلدی آپ کو، چونکہ وہ اس جمعے یہ باتیں رہ گئی تھیں تو میں نے کہا کہ آپ کو عرض کروں کہ کہاں اطاعت کفر تک لے کے جاتی ہے اور کہاں پہ اطاعت گمراہی تک لے کے جاتی ہے۔ اب ظاہری طور پہ جب آپ کسی قوم کی شکل اختیار کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر تمہارا دل بھی ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا۔ فاسق پہ چونکہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، جو اللہ کی حدیں توڑتا ہے نا اس پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ جب تم اپنی ظاہری شکل و صورت فاسقوں کو جیسی بناؤ گے تو تم پہ بھی وہ غضب نازل ہوگا۔ یہ جو ہم آج کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے جی امت کے حالات کیا ہیں، بھائی امت کے کیا حالات ہیں؟ ہم نے اس راستے کا انتخاب خود کیا ہے۔ جو بھی اس کلچر کو، اس ثقافت کو اختیار کرے گا، اللہ کا غضب جیسے ان فاسقوں پہ ہوگا ہم فاسقوں پر بھی ہوگا۔ بھائی اللہ عادل ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجتا ہے، جو اس پیغام کی حیا کرے اللہ ان کو فضیلتیں عطا کرتا ہے، اللہ ان کو عزتیں عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی ان حدوں کا احترام نہ کرے تو پھر اللہ اسی قوم پہ لعنت بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا سارا قصہ جو قرآن میں بیان کیا ہے، پہلے یہی فرمایا نا کہ ان فضیلتوں کو یاد کرو جو ہم نے بنی اسرائیل کو دی تھی، اور پھر اسی بنی اسرائیل پہ لعنت بھی کی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ ہم نے داؤد کی زبان سے بھی بنی اسرائیل پہ لعنت کروائی اور عیسی ابن مریم کی زبان سے بھی کروائی۔ کہاں وہ فضیلت والی قوم کہ وہ چلتے ہیں اور بادل ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں، کھانے جنت سے آتے ہیں ان کے لیے، اور کہاں پھر یہ لعنتیں ان کے لیے۔ تو اللہ کی حدوں کو تو جو بھی توڑے گا، لیکن جہاں آ کے یہ مکروہ تحریمی تک، چونکہ وہ میں دیکھ رہا ہوں وقت پھر کم رہ گئے، یہ دو مثالیں تو ہو گئیں کہ یعنی جہاں فسق آ جائے گا نا وہاں گمراہی ہوگی۔ آگے تیسرے درجے پہ آ کے جو اطاعت ہوتی ہے، جس میں ہم بہت زیادہ داخل ہو گئے ہیں، جس میں یہ بھی مکروہ تحریمی تک ہے۔ مثلا اسلام کہتا ہے کہ عورت اور مرد جو ہیں ان کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے آپس میں، غیر محرم مرد اور عورت احتیاط کریں، لیکن آج کل ہم بھی ان کے کلچر کو دیکھا دیکھی کیا کرتے ہیں۔ ہماری خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، کیا کرتے ہیں ہم؟ لباس کن جیسا پہنتے ہیں؟ ہندوؤں جیسا۔ انگریزوں نے شادی ایسے کی تھی، کن جیسا بننا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال علامہ کیوں ہے؟ اس نے کوئی تفسیر لکھی ہے، ایک جملہ کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یعنی تمہاری ظاہری شکل و صورت عیسائیوں جیسی تم نے بنا لی، اور رہن سہن تمدن جو ہے وہ ہندوؤں والا بنا لیا۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یعنی ایسا ظلم بھی، یہ قرآن کریم میرے سامنے پڑا ہے، یقین جانیے میں تو جب اکیلا بیٹھا کبھی سوچتا ہوں، ایسے ظلم کی داستانیں بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ لفظ ظلم بھی کانپ جاتا ہے کہ میں تو اتنا برا نہیں تھا، اس معاشرے میں یہ کچھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟
کہ پہلے ہم نے اپنا ظاہر ان جیسا بنایا، پھر آہستہ آہستہ ہمارا دل بھی ان جیسا ہو گیا۔ کبھی ہم کہتے تھے کہ ہندو جو ہیں وہ کشمیر میں ظلم کرتے ہیں، اسرائیل والے فلسطین میں ظلم کرتے ہیں، وہ سارے ظلم اب آپ کو اپنے ملک میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اس کے اثرات، کہ جب آپ کسی قوم کا وہ پھر علامہ اقبال نے تو جواب شکوہ میں پھر آخری بات بھی کر دی نا، اور امت کو جگایا۔ ہم نے تو اس قوم کو اقبال سے بھی دور کر دیا نا، کہیں یہ قوم پڑھے گی تو پھر ظاہر ہے ان کے اندر وہ ولولہ پیدا نہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہم نے اپنی قوم کو قائد اعظم سے بھی دور کیا۔ ہم نے سردار عبدالرب نشتر کا کتنے لوگوں کو پتہ ہے، اپنے اسلاف سے ہی دور کر دیا نا، اپنی تاریخ سے دور کر دیا۔ تو اقبال ایک ہی بات کہا کرتے تھے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یعنی کوئی ایک کام تو بتاؤ کہ تمہارے دل میں یہ چیز پیدا ہو کہ ہم یہ کام اپنے محبوب کی رضا کے لیے کریں۔ ایسے گلا کہ فلاں قوم ہمیں مار دے گی، فلاں مار دے گی، فلاں او بھائی مار دے گی ہر قوم تمہیں اگر تم نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہے۔ جھوٹ بتایا ہے ہمارے ممبر پہ بیٹھنے والوں نے بھی، اتنے وظیفے کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنا ثواب مل جائے گا، اتنی تسبیحاں پڑھو گے۔ نہیں، ان حدوں کی حیا کرو جو اللہ رسول نے قائم کی۔ تو اس کے لیے میں ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دوں۔ کبھی کبھی ایسے کام بھی ہوتے ہیں، چونکہ میرے سامنے بہت سے وہ سوالات بھی ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کا موقع تھا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، چونکہ سورہ احزاب ہی ہم پڑھ رہے ہیں، اسی میں یہ سلسلہ آگے چل کے آئے گا۔ یہ غزوہ خندق، احزاب بھی اسی غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں ہمارے ملک میں جب غیر ملکی ہم پہ حملہ کرتے تھے تو پھر ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے تھے تاکہ وہ ہمارے شہر پہ حملہ نہ کریں۔ اب یہ طریقہ جو تھا یہ تو کافروں کا تھا، لیکن یہ جدت ہمارے دین میں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا۔ یہ اب کافروں کی اطاعت نہیں ہے، یہ ایک علم کی بات ہے کہ تم اپنا دفاع کرنے کے لیے اگر ان کی کسی بات پہ عمل کرتے ہو تو یہ اطاعت میں نہیں آئے گا۔ یہ بہت سے سوالات ہیں اس کے پیچھے کہ بھئی اگر ایسی بات ہے تو پھر نبی پاک نے غزوہ خندق کے موقع پہ کافروں کے معاملے کی اطاعت کیوں؟ بھئی یہ اطاعت نہیں ہے۔ اور یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ علم جو ہے یہ بندہ مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ جہاں سے بھی تمہیں علم ملے، علم تم نے لینا ہے، یہ تمہارا ہی ورثہ ہے، تم نے کہیں کھو دیا ہے، یہ تمہارا ورثہ ہے علم و حکمت۔ اور پھر اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا نا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھنے تھے فرما رواؤں کو تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خصوصاً عجمی بادشاہ ہیں وہ تحریر کو نہیں مانتے جب تک اس کے نیچے مہر نہ ہو۔ یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، وہ مہر جو ہے نبی پاک سے، یہ حضور کی ایک انگوٹھی تھی چاندی کی، تو اس کے پھر نیچے یہ ترتیب بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی کہ سب سے نیچے محمد ہوگا، اس کے اوپر رسول ہوگا اور سب سے اوپر اللہ ہوگا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اس کے اوپر یہ کندہ کروایا گیا۔
اور پھر جو بھی خط لکھا جاتا تھا وہ مہر جو تھی وہ اس خط پہ لگائی جاتی تھی۔ اب یہ طریقہ ظاہراً اجمیوں کا تھا، لیکن علم کی بات تھی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں ان کی اطاعت کی جائے۔ آپ نے سفر کرنا ہے تو کیا کریں گے اب آپ؟ بھائی میدان جنگ میں کافر بھی گھوڑوں پہ آئیں گے، مسلمان بھی گھوڑوں پہ، یہ نہیں ہے کہ وہ گھوڑوں پہ آئے تم نے گھوڑوں پہ نہیں آنا ہے۔ وہ میزائل بنا لیں گے تو تم نے نہیں بنانے، وہ ایٹم بم بنا لیں گے تو تم نے نہیں بنانے۔ یہ اطاعت میں وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو الجھانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو ان معاملات میں تو تم ہماری اطاعت کر رہے ہو۔ بھائی یہ اطاعت نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہی گمشدہ میراث ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اس دن رہ گئی تھیں۔ یہ میں نے بہت مختصر، اس پہ آپ ریسرچ کریں، آگے دیکھیں، خود بھی مطالعہ کریں، اور قرآن کریم کا میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ اب اگلی سٹیج پہ ہم نے جانا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوا جو اس کتاب کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ اپنے بچے کو پہلا وہ قاعدہ انگریزی کا بھی پڑھاتے ہیں نا، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بچہ اگر ایپل پڑھ رہا ہے تو اس کو ایپل کی سمجھ بھی ہو کہ ایپل کسے کہتے ہیں۔ ہم نے تو اس قاعدے جتنی بھی اہمیت نہیں دی اس کتاب کو۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ اوپر سے دیکھ کے ہم عربی پڑھ لیں، لیکن مقصد تو اس کو سمجھ کر اس پہ غور و فکر کرنا تھا۔ اس لیے میں ہر جمعے آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس کو گھر جا کے پڑھیں۔ اور پھر میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے خوشی اس دن ہوگی کہ جب آپ پڑھ کے آئیں اور اگر مجھ سے کوئی آگے پیچھے بات ہو تو آپ کہیں کہ نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے تو ایسے پڑھا تھا۔ یہ ہے سٹیج اس کی آخری۔ آپ کے پاس اس کتاب کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر میں کو گڑبڑ کروں تو آپ مجھے بھی پکڑیں۔ یہ قرآن اس لیے آیا تھا۔ تو اس کے اندر جب آپ غوطہ زن ہوں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر، آپ کے دل کی بھی صفائی ہوگی، آپ کو نفرت ہوگی۔ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ننگا کر کے کیمرے والوں کے سامنے نہیں پیش کریں گے۔ مجھے یہ پچھلے ہفتے جو ماشاءاللہ شادی ہوئی ہمارے محلے میں، ماسٹر صاحب بیٹھے، ان کے بچوں کی باتیں سن کے میرا بڑا دل خوش ہوا۔ ان بچوں نے کہا کہ ہم مووی نہیں بنائیں گے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کسی کیمرے والے کے سامنے نہیں کھڑا کر سکتے۔ خوشی ہوتی ہے ان نوجوانوں پہ جو اپنی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم میرج ہال میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تیار کروا کے نہیں لے کے جائیں گے، اللہ ناراض ہوتا ہے، غضب ہوتا ہے اللہ کا۔ نہیں ان کی اطاعت کرنی۔ تو علم کے میدان میں اگر آپ کو کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے تو یہ مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دی ہیں، حالانکہ نبی پاک کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ علم کے میدان میں آپ نے جہاں سے بھی ملے لے لینا۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اس میں نہ کسی کافر کی اطاعت ہو، نہ کسی منافق کی، نہ کسی فاسق کی۔ اور یہ جو جملہ پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ یہی ایک زندگی کامل ہے، اس کے علاوہ کوئی کامل زندگی ہے نہیں کہ جس کی آپ اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔